السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ روم کی چند آیتوں کے لغات کی طرف آپ کو اشارہ کیا تھا، اور اس وقت ہم بقیہ لغات کی طرف آپ کو متوجہ کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ یہ ما سبق آیتیں اور یہ چلنے والی آیتیں، یہ سب آیتیں دلالت اور وضاحت ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اس کی اقتائیت و ربوبیت پر۔ ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ من آیاتہ معنی من آیات قدرتہ، یعنی مضاف الیہ محذوف ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کیا؟ ان خلقکم من تراب، کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ایک زمانہ آتا ہے، اس لیے ثم استعمال کیا تراخی کا، اور وہ زمانہ کسی کا 100 سال، کسی کا 70 سال، کسی کا 30 سال، 40 سال، 50 سال، غرض کہ انسان کی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہے اس کے اعتبار سے انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے اور زندگی کے آسائش اور لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور پھر انسان زمین کا پیوند بن جاتا ہے اور زمین اس کا بستر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب انسان دوبارہ پیدا ہوگا تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ایک، اس لیے اذا استعمال کیا فجائیہ، کہ پھر تم ایک قبروں سے نکل کر انسان بنے پھیل جاؤں گے، منتشر ہو جاؤں گے۔ بشر یہ تو معلوم ہی ہے آپ کو، انسان کے معنی میں، اور تنتشرون ایسے بشر کہتے ہیں انسان کے چہرے کی چمڑی کو، جو سب سے پہلے نظر آتی ہے، اور انسان کی خوشی اور مسرت کا اثر انسان کے چہرے کی چمڑی پر عیاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ اس لیے بشارت بھی اسی سے ہے، بشارت بھی اسی سے، خوشخبری کے معنی میں، کہ جب انسان کو کوئی خوشخبری دی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اس لیے اس کو بشر کہتے ہیں۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، تنتشرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع، پھر تم چلتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تم منتشر ہوتے ہو، متفرق ہوتے ہو۔ انتشار باب افتعال کا مصدر، پھیلنا، متفرق ہونا، جدا جدا ہونا۔ پھر تم ایک انسان بنے منتشر ہو جاؤ گے یا پھیل جاؤ گے، کل قیامت کے دن تمہاری حالت اور کیفیت یہی ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مزید اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ پہلی مثال اللہ نے یہ فرمائی کہ تم کچھ نہیں تھے، مٹی سے پیدا کیے گئے، اس کے بعد ایک زمانے، ایک مرحلے تک تم دنیا میں باقاعدہ حیات رہے، اور اس کے بعد پھر تم مٹی کے پیوند ہو گئے اور زمین تمہارا بستر ہو گئی، اور لم یکن شیئا مذکورہ کی طرح ہو گئے، کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں رہا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت پر دال ہے، چیز دلالت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قدرت کے نشانیوں میں سے ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کی قدرت کے نشانیوں میں سے یہ ہے، ان خلقکم من انفسکم، کہ ہم نے پیدا کیا تم کو، اللہ نے پیدا کیا تم کو، من انفسکم،
تمہارے ہی اپنے جان سے یعنی جنس سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا وجود عطا فرمایا، اس کے اسباب مہیا فرمائے۔ کیوں؟ پھر بتایا ازواجن، جوڑے جوڑے، جیسے یہاں پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دونوں جوڑے، اسی طرح سے دنیا میں تمہارے مختلف اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جوڑا دنیا میں انسان کو عنایت کیا، بتلایا، اور یہ بتلانے کی کوشش کی کہ دیکھو دنیا میں جب ہر چیز کا جوڑا ہے ہم نے پیدا کیا، ایسا ہی دنیا کا جوڑا آخرت ہے، کہ تم نے ایک جوڑے کو دیکھا ہے اور اب دوسرا جوڑا تم آخرت میں دیکھو گے جب دوبارہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں فرمائی، اور انسان کے جوڑے سے متعلق فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تسکنو لام تعلیل کا اے لِأَن تسکنو، اور تسکنو جمع مذکر حاضر فعل مضارع منصوب لام کئی کی وجہ سے، فعل مضارع منصوب لام کئی کی وجہ سے، تاکہ تم چین پاؤ، تم سکون حاصل کرو، تم چین پاؤ، سکون حاصل کرو۔ سکون مصدر ہے، فعول کے وزن پر سکن یسکن، سکنن باب نصرہ، تاکہ تم وہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس اپنے جوڑے کی طرف پاس جا کر یا جوڑے کے پاس قریب رہ کر سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت یعنی محبت اور رحمت پیدا کی۔ مودت اسم مصدر، منصوب نکرہ درستگی، محبت دوستی، دلی جذبہ، دلی محبت، دلی رغبت، اور اس کا مجرد استعمال ہوتا ہے ود یود ودن، ود یود ودن، محبت کے معنی میں۔ اور اس کے بعد پھر لفظ رحمت عام ہے، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم کو دنیا میں جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ کیوں جوڑے جوڑے پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے ہم جنس جوڑے کے پاس سکون، قلبی راحت محسوس کرو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنائی۔ مودت جب محبت ہوں گی، الفت ہوں گی، تعلق ہوں گا، رغبت ہوں گی، تو یہ سب چیزیں انسان کو مائل کریں گی ایک دوسرے سے جڑنے کی طرف، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ نے رحمت فرمائی، کہ رحمت کا مراد اولاد ہے، کہ اللہ تعالیٰ پھر تم کو اولاد سے نوازتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں جو اس آیت میں واقعہ بیان کیا گیا انسان کے جنسیت سے متعلق، اس کے جوڑے سے متعلق، تو اللہ فرمائے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل مند عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، کہ ایک لڑکی جو عقد نکاح یا نکاح کے خطبے سے پہلے تک اجنبی تھی، لیکن اللہ نے اپنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے برکت سے اور قاضی کے دونوں کے درمیان عقد خانی کے اصول اور ضابطے بتانے کے ذریعے سے دونوں کو ایک کر دیا۔ اب دونوں ایک ہو گئے، اور قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا، ایسے ایک ہو گئے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اتنی اکتائیت اور محبت دونوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، عقل رکھنے والوں کے لیے، سوچ رکھنے والوں کے لیے۔ اور پھر فرمائیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور تمہارے اپنی زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ایک مادہ منویہ سے، منی کے قطرے سے، اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ مادہ منویہ کا رنگ سفید ہوتا ہے، لیکن ان دونوں
یعنی مرد اور عورت کی ملاقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو اولاد مقدر فرماتے ہیں، ان کے ذریعے جو اولاد وجود میں آ رہی ہے، اللہ کی قدرت سے اس بچے، اس لڑکے یا لڑکی کا جو رنگت ہوتی ہے، اس کا جو رنگ ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گوریلا ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، کوئی بہت کالا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ گورا ہوتا ہے، یہ اختلاف رنگت ہے۔ اور پھر زبانوں کا بھی اختلاف ہے، کوئی انسان کسی ملک کا ہے، اس کی اپنی زبان ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، اس کی اپنی زبان ہے، گرچہ انسان دنیا میں بھانت بھانت کی بولیاں بولتا ہے اور مختلف اس کے کلر اور رنگت ہوتے ہیں، لیکن ہے تو بہرحال انسان ہی نا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اللہ نے کتنے رنگت کے اس کے اندر انسان پیدا کیے ہے۔ آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بارش کا پانی جب نازل ہوتا ہے زمین پر، بارش کا پانی جب نازل ہوتا ہے، اترتا ہے زمین پر، تو پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے، لیکن اس پانی کے سفید رنگ سے اللہ زمین پر کتنے سبزیجات، درخت، پھل، فروٹ اگاتے ہیں، اور ہر ایک اپنے کلر ہے، ایک رنگ ہے۔ دیکھیے انار اس کا اپنا ایک رنگ ہے، سیب اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اور اسی طرح سے بیگن اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اور ہزاروں ہزار سبزیاں لیجیے، آلو ہے، ٹماٹر ہے، کتنے سبزیاں ہیں، پتے والی، غیر پتے والی، سب کا اپنا ایک رنگ ہے، اور سب اسے ایک پانی کے ذریعے سے وجود میں آئی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ نشانیاں ہیں جانکاروں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، بیوقوف کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مغفل اور بیوقوف انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سمجھدار انسان، غور و فکر کرنے والے انسان اور دماغ رکھنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ تم منامکم ای نومکم، تمہارا سونا، منام مصدر میمی، نوم کے معنی میں تمہارا سونا رات میں، اور دن میں تمہارا اللہ کے فضل یعنی اس کی روزی کو تلاش کرنا۔ انسان اگر دن میں سوتا رہے تو رزق کب کمائیں گا؟ روزی روٹی کے اسباب کب حاصل کریں گا؟ اور اگر رات میں سوتا ہی رہے تو کب کمائیں گا؟ اور دن میں اگر صرف انسان کماتے ہی رہے تو راحت اور آرام کب لیں گا؟ تو انسان کے مزاج اور فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کے راحت رسانی اور روزی کے لیے اسباب بھی مہیا کیے، اوقات بھی مقرر کیے، اور راحتی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کی انسان کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یہ نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، ان حقیقت پر مبنی باتیں سننے والوں کے لیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے فواصل کا تذکرہ فرمایا، کہیں فرمایا کذالک تخرجون، اور کہیں فرمایا اذا انتم بشر تنتشرون، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقوم یتفکرون، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات للعالمین، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ تو یہ اختلاف فواصل ہے مواقع کے اعتبار سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن آیات یریکم البرق، اللہ تعالیٰ تم کو بجلی دکھلاتے ہیں، کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ تم ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہو، سہمے بھی ہوتے ہو، اور اس بجلی سے ایک امید بھی باندھے ہوئے ہوتے ہو، اس بجلی سے ایک امید بھی تم باندھے ہوئے ہوتے ہو کہ ڈر بھی لگ رہا ہے بارش سے، لیکن بارش ہوگی تو زمین کچھ اگائے گی، یہ امید ہے۔ یعنی بجلی کا ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ انسان کو بتلاتا ہے۔ اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے ذریعے فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو سیراب کرتے ہیں اس کے خشکی کے بعد۔
اس لیے یہ تعبیر اوپر بھی گزر چکے، ہم نے یہاں پر بتلایا کہ یحیی کا لفظ اس کے استعمال کیا، اور بعد موتی کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا. تو ایک جگہ گویا کہ شادابی کو ایحاء سے تعبیر کیا، احیاء سے، اور یبس کو تعبیر کیا موت سے. اور اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے سب نشانیاں ہیں، اور جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو آخر وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کے نشانیوں میں سے کیا ہے، اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین آپ کے پھیلی ہوئی ہے، قائم دائم ہے، بِأَمْرِهِ ای بِأَمْرِ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. دیکھیے اتنا بڑا آسمان ہے بغیر ستون کے، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان ہے جس کو انسان دیکھتا ہے، قائم ہے، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں، کوئی پھٹن نہیں، اور کوئی آپ کے عیب نہیں. اسی طرح سے زمین جس کو اللہ نے بچھائی ہے، انسان کے کام میں لگا دی، سب اللہ کے حکم کے تابع داری میں لگے ہوئے ہیں. کہ اذا دعاکم دعوت من الارض اذا انتم تخرجون، جب اللہ تعالیٰ تم کو زمین سے ایک بارگی بلائیں گا زمین سے، تو اذا انتم تخرجون، تم ایک زمین سے نکلتے رہو گے، زمین سے نکل باہر ہو جاؤ گے تم، اور مردوں اور اپنی قبروں سے نکلتے لگ جاؤ گے تم. کیوں؟ یہ اللہ کی قدرت پر نشان ہے. یہ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے، گویا کہ لام تملیک کا، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں. كُلٌّ لَهُ قانتون، قانت کے معنی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. قانتون جمع اسم فاعل، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. قنت یقنت قنتا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. یہ پھر آیت آئی اسی کے ما سبق کی طرح کہ اللہ وہ ذات ہے جو کائنات کو آغاز کرتا ہے، بناتا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ لوٹائیں گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. احون اس میں تفضیل کا صیغہ ہین سے، بہت آسان. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بلند مثال ہے، بلند کردار ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں، اور اللہ کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں موجود ہیں. کوئی چیز انسان کے قبضے قدرت، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے باہر نکل نہیں سکتی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم. دیکھیے پھر توحید کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا، مثل جمع امثال، کہ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا، اللہ نے تمہارے مثال دی. عربی کی یہ عربی کی تعبیر ہے، جب کہا جاتا ہے مثال دینا تو اس موقع پر یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مثال دی، یا تمہیں مثال دی. من انفسکم ای من احوال انفسکم، تمہارے اپنے حالات میں سے ہی مثال دی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے حالات میں سے مثال دی. کیا؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم. انسان کو جو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے یا اس کے غلام ہوتے ہیں، تو نوکر اور غلام کو انسان، مالدار انسان اپنی دولت میں شریک نہیں بناتا، یا جو منافع وہ کماتا ہے اس منافع میں وہ شریک نہیں بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس غلام اور نوکر کی پگار اور تنخواہ متعین ہوتی ہے. اس کو شریک نہیں بناتا، بلکہ اس کی پگار دیتا ہے. تو دنیا میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کسی سیٹ اور مالک نے اپنے ملازم اور نوکر کو اپنے مال کے اندر اس کو برابری کا شریک بنایا ہو. کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. فیما رزقناکم فانتم فی سوا، کہ تم اس میں برابر ہو چکے ہو. جیسے انسان کو کمائے ہوئے مال سے متعلق اپنے گھر میں اپنے اہلیہ بچوں کو مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، حساب دینا ہوتا ہے، ایسے مالدار انسان کو نوکر کو حساب دینا نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح سے پوری کائنات کا مالک اللہ ہے.
پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو حساب دینے کا مجاز نہیں ہے۔ بندوں سے حساب لیں گا اللہ تعالیٰ، مالک نوکر سے حساب لیں گا، لیکن مالک نوکر کو حساب نہیں دیں گا بلکہ نوکر سے حساب لیں گا۔ ایسی پوری کائنات اللہ کی، بحر و بر، شجر حجر، آسمان و زمین، ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، تو اللہ اپنے بندوں سے حساب لے گا، نہ کہ بندے اللہ سے حساب لیں گے۔ اسی کو یہاں پر فرما رہے ہیں تخافون کخیفتکم انفسکم، جیسے تم اپنے آپ میں ایک دوسرے ڈرتے ہو، اس طرح سے کل قیامت کے دن نہیں ہوں گا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم نشانیاں، توحید کی نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواء بغیر علم، بلکہ اتباع کی، پیروی کی ظالموں نے اپنے خواہشات نفسانی کی، بغیر جانکاری کے، بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی اور مددگار ہوگا۔ یہ چند آیتیں تھی سورت کی جس کو ہم نے ترجمہ کر دیا تھا اور لغات بھی بتائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اگلی آیت پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔